بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کہ کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ والو، آج 25 رمضان اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، تو آج ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری جمعہ ایک قرآنی آیت کا عمل شیئر کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے یقیناً اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا، لیکن بات آپ کے یقین کی ہے کہ آپ کس قدر پختہ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتے ہو۔ جس قدر آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنی جلدی آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ اللہ والو، ذرا سوچیں کہ رمضان کے مہینے کو ہم نے کیسے گزارا۔ کیا ہم نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تو نہیں کی؟ کیا ہم نے 5 وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ باجماعت ادا کی؟ کیا ہم نے روزے رکھے؟ دوستو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وظائف تو پوچھتے ہیں مگر نہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ روزہ رکھتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تیرے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم برائیوں سے باز آ جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، اور روزہ ہمیں سکھاتا بھی یہی ہے۔ اور جب ہم نے برائیوں سے باز نہیں آنا، ہم نے روزے کی حالت میں ڈرامے دیکھنے ہیں، فلمیں دیکھنی ہیں، ٹک ٹاک کو چلانا ہے اور وہ تمام فضول کام کرنے ہیں جن کاموں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا، تو پھر اس طرح ہمارے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دوستو، رمضان المبارک کے 4 سے 5 دن باقی بچے ہیں، تو ان 4-5 دنوں میں جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ان کوتاہیوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ تو دوستو، آج جمعے کا مبارک دن ہے، تو سب سے پہلے آپ کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے، ہماری تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اور رمضان المبارک کے صدقے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ موسلادھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کوہ طور کی طرف گئے اور وہاں کعب الاحبار سے ملاقات کی اور ان کے پاس بیٹھے۔ وہ انہیں توریت کے بارے میں بتانے لگے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنانے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احادیث مبارکہ ان کے ساتھ بیان کی، ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر جانور جمعہ کے دن سورج طلوع ہونے تک قیامت کے خوف سے کان لگا کر سنتا رہتا ہے کہ کہیں سور نہ پھونک دیا جائے، سوائے جن و انس کے کہ وہ اس دن سے غافل رہتے ہیں۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان شخص اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، ایسی مبارک دن کو پتہ نہیں لوگ کیسے ضائع کر دیتے ہیں، اس مبارک دن کی قدر نہیں کرتے، اور لب و لاب میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اس دن کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کون سا عمل پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ویسے تو دوستو، جمعہ کے دن بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں،
سورۃ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل بھی ضرور پڑھنا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ قرآنی لفظ ہیں اللہ الصمد، بڑے مبارک لفظ ہیں، بڑے ہی ببرکت الفاظ ہیں۔ جب آپ اللہ الصمد کا ورد کرتے ہو تو یقین جانیں کہ یہ ورد آپ کی زبان کو تر کر دیتا ہے، آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو آپ نے آج 25 رمضان المبارک جمعہ کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے، چاہے وہ ایک جائز حاجت ہے یا ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں، آپ نے ان تمام کا تصور کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ان تمام حاجات کا تصور کر لیں تو تصور کرنے کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو اول آخر آپ نے درود پاک اور درمیان میں صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں تو اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اور یہ دعا گناہوں سے معافی کی دعا ہے۔ وہ دعا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس جی یہ 2 عمل آپ نے کرنے ہیں، اول آخر درود پاک، درمیان میں 100 مرتبہ اللہ الصمد اور 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ پھر جب افطاری میں 5 یا 10 منٹ باقی رہ جائیں تو اس وقت آپ نے اپنی حاجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ دعائیں آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنی ہے۔ پھر دیکھنا کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما دے گا۔ تو اللہ والو، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، جمعے کا دن دیا ہے، اور جمعے کے دن کے ساتھ ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ، تو اس دن کو ہرگز ضائع مت کرے۔ اس دن یہ مبارک عمل ضرور پڑھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی آپ جو بھی اعمال پڑھتے ہیں اس دن ان اعمال کو بھی ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔